الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون عن عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اس سے کرنٹ لگتا ہے، پھر اس پر کور نہیں ہے، اسی لیے میں نے دور رکھا ہے۔ عن عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 23 اکتوبر 2020 بروز جمعۃ المبارک آپ کے علاقہ کجوانی تحصیل تاندلیاں والا ضلع فیصل آباد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ معزز دوستو، میرا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کی صفات کو بیان کرنا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کو ارشاد فرمایا ہے، تو جن لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھا وہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اور اہل بیت عظام کے لیے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ آپ تھوڑا آہستہ فرمائیں، آہستہ، بعض اوقات آواز اونچی ہوتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا، میرے اپنے کانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے اس سے تاثر ہوتا ہے۔ آپ سب تک آواز آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اور صحابہ دونوں کے لیے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ صحابہ کے لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اہل بیت کے لیے فرمایا ان کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح۔ اب دو باتیں سمجھ آئیں، حضور علیہ السلام صحابہ کو ستارے، اہل بیت کو کشتی نوح فرماتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور پاک پر ایمان لایا لیکن حضور کے فیملی ممبرز خاندان کے لوگ نہیں ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں اور حضور پاک کے خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ تو اب کشتی اور ستارہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی دریا کے کنارے جائیں تو جو لوگ کشتیاں چلاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ کو کشتی پر راستہ کیسے سمجھ آتا ہے؟ اگر آپ کے رات کا سفر ہو، آپ نے دور دراز جانا ہو، جیسے بحری جہاز چلتے ہیں، آج کل گوگل میپ راستہ تو سمجھا دیتا ہے، یہ اب کی ایجاد ہے۔ اب جب گوگل میپ نہیں بنا تھا اس زمانے میں کشتی کو راستہ دکھانے کے لیے وہ ستاروں کے معلومات حاصل کرتے تھے اور انہیں ستاروں کے بارے میں علم ہوتا تھا، فلاں ستارہ دائیں طرف رکھیں، فلاں ستارے کو بائیں طرف رکھیں، کشتی وہاں تک جا کر پہنچے گی۔ اس ملک، اس علاقے، اس محلے، اس جگہ میں جانے کے لیے اس ستارے کو دائیں، اس ستارے کو بائیں رکھیں گے۔ یہ معلومات ملاحوں کے پاس ہوتی جو کشتی چلاتے تھے۔ اب اللہ کے رسول نے
اہل بیت کو کشتی نوح اور صحابہ کو ستارہ فرمایا تو امت مسلمہ کو یہ بات سمجھا دی کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو، یہ کشتی نوح ہے، یعنی ان سے محبت نہیں رکھو گے، اس کشتی میں نہیں آؤ گے تو ایسے غرق ہو جاؤ گے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ غرق ہو گئے تھے جو کشتی میں نہیں آئے تھے، حتیٰ کہ ان میں شامل حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جن کو حضرت نوح نے فرمایا اب سیلاب آئے گا، عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، تو بچ جائے گا اگر تو میری کشتی میں آ جا۔ قرآن کریم میں ہے بیٹے نے والد کو کہا جو والد کو نبی نہیں مانتا تھا، کہا سآوی الی الجبل، سیلاب آئے گا تو کتنا، پانی آئے گا تو کتنا، چھتیں ڈوبیں گی نا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہر کر میں نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، میں نے توحید کا عقیدہ نہیں ماننا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی اس بات کو سن کے اللہ سے عرض کیا میرے مولا آپ ہی فرما دیں۔ رب نے فرمایا اے نوح یہ آپ کا متبع آپ کی آل نہیں بنتا کیونکہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی بات مانتا تو یہ آپ کا ہوتا۔ انہ لیس من اہلک، یہ اب آپ کے متبعین میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال بد کردار ہیں، بہت برے اعمال ہیں، لہٰذا یہ بندے کو اپنا نہ سمجھیں۔ کیا ہوا؟ جو اس نے پہاڑ پہ چڑھنے کا دعویٰ کیا تھا تو وفارت تنور، قرآن کہتے ہیں تنور سے پانی پھوٹا اور اوپر آسمان سے بارش برسی اور اتنا پانی کہ وہ کیا چھتیں، وہ تو پہاڑ بھی ڈوبنے لگے اور یہ چوٹی پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں ہے اور انہیں اس وقت بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں توبہ کی دعوت ہے اور اس نے نہیں مانی۔ قرآن کریم کہتا ہے فحال بینہم الموج، بس ایک پانی کی لہر آئی فکان من المغرقین اور وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا عالم ہے کہ وہاں اگر اس کشتی پر ان کا بیٹا نہیں بیٹھا وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اہل بیت کو کشتی فرمایا اور فرمایا فمن رکبہا نجا، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے نجات پا جاؤ گے شیطان سے، شر سے، فساد سے۔ ومن تخلف عنہا ہلک، اور اس سے ہٹو گے آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اہل بیت کو کشتی فرما کر اہل بیت کی عزت اور احترام کی طرف ہمیں سبق دیا ہے، اور صحابہ کو ستارہ فرمایا، اور ستاروں سے روشنی لی جاتی ہے۔ ستاروں کے بہت سے کام ہوتے ہیں، ان میں ایک کام یہ ہے کہ کشتی والے رہنمائی ستاروں سے لیتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہمیں اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہے اور رہنمائی ستاروں سے لینی ہے۔ کوئی بندہ کشتی میں بیٹھ جائے اور رہنمائی نہ لے میں نے کس جگہ جانا ہے وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچتا، اور جو صرف رہنمائی کو دیکھتا رہے کشتی میں نہ بیٹھے اس نے بھی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکنا۔ تو لہٰذا محبت اہل بیت رکھیں، عقیدت صحابہ رکھیں تو بندے کے لیے زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اور میرے دوستو، جو بندہ اس دھرتی پر کامیاب رہنا چاہتا ہے وہ ان کی تعریف کرنا سیکھے۔ یاد رکھیں اختلاف تعریفوں پہ نہیں ہوتے، اختلاف تنقیدوں پہ ہوتے ہیں۔ میں کسی کو اچھا کہوں گا تو لڑائی نہیں ہوگی، میں نے کسی کو برا کہنا ہے اور وہ برا نہیں ہے تو لڑائی ہوگی۔ تو جو مدح صحابہ کرتا ہے، اہل بیت کی عزت بیان کرتا ہے، اس جماعت کی تعریفیں کرتا ہے، وہ فسادی نہیں ہے۔ فسادی وہ ہے جس نے تنقید کرنی ہے۔ اور بعض اوقات حیرانگی کا مقام ہے جب ہم صحابہ کی عظمت بتائیں تو تاریخ کی گھٹی پٹی روایتیں، گھسی پٹی روایتیں اٹھا کر اور تاریخ کی اور عام اردو کے دان کتابوں کی باتیں اٹھا کر لوگ صحابہ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم میں ہے کچھ صحابہ نے جنگ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کلمہ طیبہ سنا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا پورا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے آگے نہ پڑھے؟ کہتے وہ ادھوری بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو کہہ رہا ہے قرآن میں یہ صحابہ چھوڑ گئے تھے، تو بھی ادھوری بات کر رہا ہے، تو آگے پڑھ اگلا لفظ کیا تھا، تو آگے پڑھتا تو بات پوری ہو جاتی۔ آگے لفظ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی شہادت کا سن کے بد دل ہو کے ہٹ گئے تھے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، حالانکہ حضور کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی اس جنگ میں، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر کے آپ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ وہ رب تو معافی دے رہا ہے، رسول اللہ سینے سے لگا رہے ہیں، اور تو اس پرانی بات کو اٹھا کر ایک جملہ کسی پر کسنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستو، تاریخ کی ان باتوں کا
کیا کیا جائے جو قرآن کریم سے ٹکرائیں؟ ایک ہی حال ہے کہ اللہ کا قرآن اور حضور کے فرمان کو لیا جائے، باقی چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے ہی ایسے۔ اور میں ایک جملہ آپ کو مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بعض اوقات لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات ذہن میں رکھیں۔ صحابی جلیل حضور پاک کے شاگرد حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ کے ہم زلف بھی ہیں، سانڈو۔ ایک گھر میں دونوں کی شادی ہے۔ حضرت زینب بنت جہش ام المؤمنین ہے، حضور پاک کی بیوی ہیں۔ حضرت قریبہ بنت جہش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں اور حضرت معاویہ کی بیوی ہیں۔ ایک ہی گھر سے رشتہ ہے۔ میرے دوستو، حضور کے ہم زلف بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابی بھی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب الوحی بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن اترتا اللہ کے رسول ان سے لکھوا دیتے۔ اور ایک رشتہ اور بھی ہے، حضرت معاویہ کی بہن حضور پاک کی بیوی بھی ہے، صالح برادر نسبتی برادر ان لا بھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ہے، حضور پاک کی بیوی ہے، اور آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ آپ بتائیں پیغمبر کی بیویاں ہم مسلمانوں کی کون لگتی ہیں؟ سارے بولیے اللہ، سارے بولیے، کون لگتی ہیں؟ مائیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ ہماری ماں کا بھائی ہے، ماں کا بھائی کون لگتا ہے؟ بولیے ماموں، جو خال المسلمین والمؤمنین ہیں، پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں، اور ان کے لیے کیا سے کیا جملے لوگ کہتے۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، حضرت معاویہ حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، تم کہتے ہو قرآن میں لکھا ہوا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ایک بات آپ نے کر دی، ایک آیت قرآن کی میں پڑھ دیتا ہوں، سچ پورا بولیں، آدھا سچ بولیں گے تو لڑائی ہوگی، پورا سچ بولیں گے تو بات کھل جائے گی۔ قرآن میں 2 سگے بھائیوں کا ذکر ہے، دونوں ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک والد کی اولاد ہیں، اور دونوں وقت کے نبی ہیں۔ ایک کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے، دونوں حضرت عمران کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک خون ہے، ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ ایک مسئلے پر اختلاف ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، واپس آئے، دیکھا قوم بت پرستی میں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا میں تجھے بٹھا کر گیا تھا پیچھے، تو ان کی حفاظت کرتا، نگرانی کرتا، صحیح عقیدہ اور صحیح مذہب بتاتا۔ یہ قوم نے بچھڑے کی پیروکاری شروع کر دی ہے اور بت پرستی شروع کر دی ہے۔ فرقت بین بنی اسرائیل، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کیا کیا آپ نے؟ حضرت موسیٰ کا غصہ بظاہر بجا تھا کہ قوم تو اس غلطی میں مبتلا تھی اور نگران اپنے بھائی کو بٹھا کر گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ابھی جواب دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایکشن پہلے کیا، ان کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا اور داڑھی سے پکڑ کے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ غصے میں تھے۔ انہوں نے عرض کی میرے بھائی میری گزارش تو سنیں، یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں جائے بھائی میری گزارش تو سنیں، میں نے ان کو سمجھایا ہے یہ مانے نہیں ہیں، ہاں سختی میں نے اس لیے نہیں کی تھی آپ مجھے کہیں کہہ نہ دیں کہ تو نے تفرقے بازی کو حصہ دیا ہے، باقی آپ خود جانے، معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی چھوڑ دی ہے۔ قرآن کریم نے اس لڑائی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ 2 سگے بھائی ہیں، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں، ایک خون ہے۔ میں نے کہا ان میں بھی لڑائی ہوئی ہے، بتا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فتویٰ لگائیں گے نعوذ باللہ یا حضرت ہارون پہ لگائیں گے نعوذ باللہ؟ کہنے لگا جی اختلاف ہوا تھا، جب وجہ پتہ چلی بھائی بھائی بن گئے۔ میں نے کہا حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ کا کہنے والے، اے کاش تو بھی اس بات کو پورا کہتا اور سچ پورا بولتا تو بات فائنل ہو جاتی۔ جب وجہ معلوم ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شہزادہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جا کر گلے ملتے ہیں، جنگ ختم کرتے ہیں، راضی نامہ کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یار ان بھائیوں پہ اعتراض آیا تو نے جنگ بتا دی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھائیوں کو بتایا، تو کہتا ہے پھر امن ہو گیا تھا، تو یہ امن ادھر بھی ہو گیا تھا نا۔ لیکن میں بعض اوقات حیران ہوں، آج ہم اچھی باتوں سے کہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگے، جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، لوگوں سے اچھا نہیں کہتے۔ جی نہیں، فلوم الحفاش لا یضر الشمس وعو الکلب لا یظلم البدر،
چمگاڈر جو ہے نا، چمگاڈر کو سورج کی روشنی اچھی نہیں لگتی، وہ دن میں روشنائی کے اندر بیٹھ کے سورج پر تبرہ کرتا ہے، لان تان کرتا ہے کہ سورج بڑا خراب ہے، اس کی روشنی فضول ہے، وہ رات کی تاریکیوں کو پسند کرتا ہے۔ چمگاڈر پورے دن بل میں گھسا ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو وہ نکل آتا ہے کہ اب روشنی گئی۔ لیکن سیانے کہتے ہیں، عقل مندوں کا مقولہ ہے، کہا فلوم الحفاش، چمگاڈر جتنی لان تان کرتا رہے، لا یضر الشمس، اس سے سورج کو کوئی نقصان نہیں ہونا، وہ اپنی آب و تاب سے چڑھ کے آتا ہے۔ وَالْكَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرَ، اور کتے کو اگر چاند کی روشنی، چاند کی چاندنی پسند نہ آئے اور وہ آوازیں نکلنا شروع کر دے تو اس سے چاند کو گہن نہیں لگتے، اس سے چاند کی چاندنیاں نہیں جاتی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور کی اہل بیت میں محبت تھی، پیار تھا، یگانگت تھی، الفت تھی، بھائی چارہ تھا، راضی نامہ تھا، صلح تھی، عقیدت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اگر کوئی جنگ بتاتا ہے تو اس میں صلح بھی ہے، اس سے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو کوئی قدغن نہیں لگتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم سچ پورا بولیں۔ اس پر ایک جملہ اور کہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے۔ میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن، وہ کوئی لفظ تے دسو، ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے، تو گال سمجھی ہوئے۔ میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے، اس کا مطلب گالی ہے، وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے، ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے، ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے، کہاں منشن ہے، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث، کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے، تاکہ بات فائنل ہو جائے۔ قیامت آ سکتی ہے، اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک دوسرے پہ اعتراض کے مقام ثابت ہیں، کیوں؟ جب جنگ ہوئی تھی تو جب تک حقیقت نہیں پتہ تھی اعتراض تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہو کیوں گیا، اور جب راضی نامہ ہو گیا پھر تو کوئی اعتراض بھی نہیں رہا۔ یار عجیب بات ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے بولیے، ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں ہمارے سردار ہیں۔ یہ دونوں جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کرتے ہیں، انہیں اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے والد کی دی ہوئی حکومت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت حیدریہ کو ان کے ہاتھ میں جا کر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ ان بھائیوں کو پتہ نہیں تھا ہمارے ابو کو یہ بندہ گالیاں دیتا ہے، ممبروں پہ گالیاں۔ آج میرے والد کو کوئی گالی دے تو میں اس سے نہیں ملتا، تیرے ابے کو کوئی گالیاں دے تو اس سے نہیں ملتا، اور اسے غیرت تصور کرتا ہے۔ کیا امام حسن نعوذ باللہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے ابے کو گالیاں دیتا پھرے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ اور یہ بیعت سن 41 ہجری میں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، حضرت امام حسن کی وفات 10 سال بعد جا کر ہوتی ہے۔ 10 سال جب تک زندہ رہے حضرت امام حسن صلح پر قائم رہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے، حضرت امام حسین اپنی صلح پر قائم رہے۔ یزید کا معاملہ اپنی جگہ، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نام یزیدی ہیں، نام یزید کا دفاع کرتے ہیں، میں حضرت معاویہ پر بات کر رہا ہوں۔ ان بھائیوں کو یہ نظر نہیں آیا تھا، یہ بیعت فسخ کر دیتے۔ جیسے حضرت امام حسین یزید سے ٹکرائے ہیں، جیسے ٹکرانے کا حق ہے، ویسے حضرت معاویہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے؟ ان پر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک اعتراض، کوئی بات کہی ہو تو کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو دونوں بھائی سچا سمجھتے تھے۔ اگر ہم حسنی اور حسینی ہیں تو ہمیں بھی ان صحابہ کو سچا سمجھنا چاہیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی، میں نے کہا 2 باتیں ہیں۔ تو کہتا ہے ان تک خبر نہیں پہنچی تھی، چھپی ہوئی بات تھی، اور جو ممبروں پہ کہی جاتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نے تو کئی ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے، اوے ممبروں کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ کمرے میں کہتا، کسی کونے میں کہتا، چھپ کے کہتا، میں تیرا جھوٹ مان لیتا، 1 منٹ کے لیے مان لیتا کہ شاید ایسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن اب تو امپاسبل ہے۔
ممبروں پر بات جو کی جائے وہ تو سر عام ہوتی ہے، برسر ممبر سر چوک سر بازار ہوتی ہے، وہ نہیں چھپتی۔ نمبر 2، تو حضرت حسن تو وڈا آ گیا، آپ حضرت امام حسن اور حسین سے بڑے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور جو اس دور میں تھے اور حضرت علی کے جانشین اور فرزند اور بیٹے ہیں، جن کو اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، جنہیں جنت کے شہزادے اور ذمہ دار کہا گیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا، تجھے پتا چلا؟ بیٹا جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے، جھوٹ لولا ہوتا ہے، جھوٹ اندھا ہوتا ہے، جھوٹ گونگا ہوتا ہے، جھوٹ بہرا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ آج کل کی ہماری تفتیشی ٹیمیں پولیس کی جھوٹ اور سچ کو یوں پکڑ لیتی ہیں، چہرہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فیس ریڈنگ۔ یار رسول اللہ کے صحابہ جو اللہ کی طرف سے پسندیدہ جماعت ہے، ان پر اعتراض کرتے ہو؟ اسی طرح کے لوگ بعضوں کو بہت سے اعتراضات کرتے۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان صحابہ نے کوئی قدر نہیں دی تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ وجہ کوئی وجہ بتائیں، کہاں نہیں قدر دی، کہاں ہوا، کوئی ثبوت، کوئی بات، کوئی سر پاؤ۔ کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جب شادی تھی تو معاشی طور پہ حضرت علی بہت کمزور تھے، انہوں نے اپنی زرہ بیچ کے اپنی شادی کا خرچہ کیا تھا۔ تو اگر یہ حضور پاک کے صحابہ حضور کی اہل بیت اور حضرت علی سے پیار کرتے تو کوئی آپس میں کوآپریشن بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون بھی ہوتا ہے، تو یہ کرتے نہیں۔ میں نے کہا اعتراض اندھا ہوتا ہے، میں تمہیں نابینا ہونے کی ایک دوائی دیتا ہوں، شاید تیرا موتی بن اتر جائے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب حضرت علی اپنی شادی کے لیے زرہ بیچنے گئے تھے، تجھے پتہ ہے کہاں بیچی تھی، کس بازار میں بیچی تھی، کس دکاندار کو؟ کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، کتابوں میں پوری باتیں لکھی ہوئی ہیں، سچ پورا بولیں تو بات نکھر آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے شادی کے وقت اپنی زرہ کو بیچنے گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ جن کا رشتہ حضور پاک کے گھر میں حضرت علی سے پہلے ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا رشتہ حضرت عثمان سے ہوا، وہ فوت ہو گئی۔ حضور نے تیسری بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عثمان کو دیا، ام کلثوم کو رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت عثمان حضور کے گھر میں پہلے داماد ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے بھی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ حضرت عثمان کو بیچی، 400 درہم لیا، حضور کے قدموں میں رکھ دیا، یا رسول اللہ میری شادی کا خرچہ ہے۔ حضرت عثمان غنی دل میں سوچنے لگے میری چھوٹی سالی ہے رشتے میں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، سالی بہن کی جگہ ہوتی ہے، ان کا رشتہ ہو رہا ہے تو میں بہنوئی ہوں اس گھر کا، میں داماد ہوں اس گھر کا، خرچے میں حصہ مجھے بھی ملانا چاہیے۔ علی زرہ بیچنے آئے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں بھئی زرہ واپس لے جاؤ، میں ایسے تعاون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے علی کی خودداری پہ حرف آئے، ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے کہ گویا میں نے ہاتھ پھیلایا، کام ایسا کروں خرچہ بھی شامل ہو جائے اور علی المرتضیٰ کی خودداری پہ حرف نہ آئے۔ حضرت عثمان نے زرہ لے لی، 400 درہم اس کی قیمت دے دی۔ جب شادی ہوئی ولیمے میں حضرت عثمان غنی گئے، حضرت علی کا ماتھا چوما، حضرت علی کو شادی کی مبارکباد دی، اور شادی کے تحفے پر جسے کہتے ہیں میرج گفٹ، اس شادی کے تحفے پر وہی زرہ جو حضرت علی بیچ گئے تھے حضرت علی کو تحفے کے طور پہ دے دی۔ تو نے بات آدھی کی، ہم نے بات پوری کی ہے۔ اگر بات پوری کرے تو محبت نظر آتی ہے، بات آدھی کرے تو بغض نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محبتیں بانٹنا سیکھو، بغض پہ لعنت بھیجو۔ میں تبھی کہتا ہوں تعریف پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تعریف پر کوئی پرچہ نہیں کٹتا، تعریف پر کبھی کوئی فساد نہیں ہوتا، تنقیدوں پر فساد ہوتے ہیں۔ حضور کی جماعت کی تعریفیں کرنا سیکھیں، چاہے وہ حضور ہوں یا حضور کی جماعت ہو، ان کی تعریف کو بندہ عام کرے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت میں محبتیں تھیں، پیار تھا۔ ایک بندے نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی المرتضیٰ سے رضی اللہ عنہ جنگ کرنے والی ہیں، ان کی جنگ ہوئی آپس میں، حضرت طلحہ حضرت زبیر شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو اس جنگ کے بارے میں نے کہا یہ بھی آدھا سچ ہے،
پوری بات نہیں ہے، اگر پوری بات کر لی جائے تو اس کے جواب بھی ہوگا اور اس اعتراض کا قلع قمع ہوگا، اور اس اعتراض کو یوں اڑائیں گے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب قتل عثمان، شہادت عثمان کے بعد انہیں پتہ چلا مدینہ منورہ میں مسلمان کمزور ہیں، یہ بصرہ گئی ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، وہاں سے کمک لی ہے تاکہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں۔ یہ بندے وہاں اکٹھے ہو رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کا لشکر مدینہ میں تھا، انہیں انہی لوگوں نے بتایا جو قاتلین عثمان تھے اور شکلیں بدل کے صحابہ میں گھسے ہوئے تھے کہ آپ کے خلاف تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ نے فوجیں اکٹھی کی ہیں، وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہ بصرہ کے اندر معاملہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے لشکر کے ساتھ چلے، وہاں پر فیس ٹو فیس بات ہوئی، معاملہ طے ہوا، پھر پتہ چلا یہ دشمن کی سازش، ہم نے تو آپ کے خلاف کوئی فوج لشکر کشی نہیں کی، فوج اکٹھی نہیں کی، آپ کے خلاف کوئی تلواریں نہیں اٹھائیں، بلکہ ہم تو آپ کی مدد کے لیے، حضرت عثمان غنی کے قتل کے بدلے کے لیے اور آپ کے تعاون کے لیے آنا چاہتے تھے۔ اچھا بات فائنل ہو گئی، رات کا وقت تھا، دونوں لشکر سو گئے۔ جو بندے درمیان میں پڑے تھے، جنہوں نے جھوٹ بول کے لڑانے کی کوشش کی تھی، انہیں رات کو نیند نہ آئی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا 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 جائے کیا کیا جائے، یہ تو بچ گئے۔ انہوں نے کہا رات کا انتظار کرو، رات کا تیسرا پہر ہے، سناٹا طاری ہے، یہ حضرات سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ادھر بھی تیر مارے ہیں، ان ظالموں نے اس لشکر پر بھی تیر مارے ہیں، ادھر کچھ صحابہ تہجد میں ہیں، ادھر کچھ صحابہ تہجد میں ہیں، ان کو تیر لگی تو ایک دوسرے کہنے لگے رات علی المرتضیٰ نے کیوں ہوا معاہدہ توڑ دیا نا، ان لوگوں کو تیر لگے۔ انہوں نے کہا رات طلحہ اور زبیر کی طرف سے، اما عائشہ کی طرف سے جو معاہدہ ہوا وہ ٹوٹ گیا نا، دیکھو اس طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ ظالموں نے لڑائی مچوائی، جنگ ہوئی اور جنگ کا اختتام صلح پر ہوا۔ جب حقیقت نظر آئی جنگ رک گئی، اس وقت بہت سے صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی ٹانگیں ان لوگوں نے کاٹی تھی۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس پر اما عائشہ سوار تھی۔ جب حقیقت کھلی، حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا، جنگ رکی، ظالموں نے لڑایا، ظالموں نے آپس میں فساد مچوایا، تو حضرت علی حضرت اما عائشہ کے لشکر میں آئے، ایک ایک کے چہرے پر مٹی صاف کر کے پوچھتے یہ کوئی ظالم ہے یا اپنا ہے؟ جب چہرہ صاف ہوتا، اپنا ہوتا، حضرت علی جنازہ پڑھتے، کوئی ظالم اور بے ایمان ہوتا اسے یوں چھوڑ دیا جاتا۔ اسے جنگ کہتے ہیں؟ بات بندہ پوری کرے نا۔ اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں ساتھ ہوں اپنے ابو کے، تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے، کہا میں ساتھ ہوں ایک شخص کے لاش پر، میت پر، شہید پر حضرت علی آئے اور اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے اور رو دیے۔ میں نے پوچھا ابو کیا ہوا؟ کہا بیٹا حسن، یا لیت ابا کا مت مز سنین وکنت نسیا منسیا۔ حسن اے کاش تیرا والد 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور آج اس بندے کو شہادت میں نہ دیکھتا۔ حضرت علی روئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹا دیکھو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا طلحہ کا قاتل کبھی جنت نہیں جائے گا، اور یہ ہمارے مخالف سامنے والے لشکر میں شہید ہوا ہے، ہمارے لشکروں سے تیر آیا۔ حضرت علی رو رہے ہیں اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کر کے جنازے کی تیاری کرنے لگے۔ جب تحقیق ہوئی نئے تیر کس کا لگا تو پتہ چلا جو پہلا تیر ظالموں نے مارا تھا نا وہی حضرت طلحہ کو لگا تھا، وہ تو حضرت علی پر حرف نہیں آتا نا۔ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں، حضرت اسماء کے خاوند ہیں، سیدہ عائشہ کے بہنوئی ہیں رضی اللہ عنہم۔ حضرت زبیر کی جب شہادت کی اطلاع آئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، میں نے اللہ کے رسول سے سنا اس کا قاتل جنت نہیں جائے گا۔ اور حضرت عائشہ کو بڑے احترام سے حضرت علی نے واپس مدینہ بھجوایا ہے۔ یوں صحابہ کی محبتیں
یوں صحابہ کا پیار ہے؟ یار کوئی اختلاف ہوا تو اس کا اینڈ آخر راضی نامے پہ ہوا ہے. یہ تو گھر بھائیوں میں بھی کسی بات پہ چھوٹی موٹی بات چل پڑتی ہے. اس کو لے کر ہم حضور اور حضور کے صحابہ میں نفرتیں بتائیں، ان کو لے کر ہم حضور اور حضور کے صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کریں. خدا کی قسم اس زبان کو اس دنیا میں رہنے کی طاقت نہ دے میرے اللہ جو زبان حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت پہ بولتی ہے. میرے دوستو، اس لیے میں نے کہا رحماء بینہم، جو قرآن کہتے ہیں یہ آپس میں رحم دل اور بھائی بھائی ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں. تو ان روایات میں اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرے، کوئی کلپ دے، کوئی کیسٹ دے، کوئی سی ڈی دے، کوئی کتاب دے، کوئی واقعہ دے، تو اسے اہل فن سے چیک کرا لیا کریں. آپ گلی میں جا رہے ہیں نا اور آپ کے گردے کا درد ہے اور آپ کو گولیوں کا ایک پتہ ملا ہے، وہ لکھا ہوا ہے گردے کڈنی کے لیے ہیں یہ گولیاں، تو آپ اٹھا کر کبھی نہیں کھائیں گے. آپ ڈاکٹر سے چیک کرائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں. کیوں؟ جان کا مسئلہ ہے. تو میرے دوستو، ایسے راہ پڑی ہوئی بات کو اٹھا کر صحابہ میں اختلاف کی بات پر اعتماد نہ کر لینا، پہلے تصدیق کرنا. کیوں؟ ایمان کا مسئلہ ہے. جان جان ہوتی ہے، ایمان ایمان ہوتا ہے. ایمان پہ کئی جانیں قربان ہوتی ہیں. تو اس لیے ایمان کے مسئلے پر بھی بندہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.